اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس کے بعد درد کی اس قدر زیادتی ہوئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بے ہوش ہو گئے۔ مہانت ام مومن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا و عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ و علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس سب کے سب آپ کے گرد گرد مجتمع ہو گئے۔ اس عرصہ میں نماز کا دکات آ گیا۔ درد میں کسی قدر کمی معلوم ہوئی، بے ہوشی جاتی رہی، لیکن ضعف سے اٹھ نہ سکے تھے۔ آپ نے حاضرین سے مخاطب ہو کر ارشاد کیا کہ ابوبکر نماز پڑھائیں۔ ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے عرض کیا کہ وہ ایک ضعیف و رکب الکلف آدمی ہیں، آپ کی جگہ پر کھڑے ہو کر نماز نہ پڑھا سکیں گے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس پر مأمور فرمائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے انکار کر کے ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امام تر مأمور فرمایا اور فرمایا کہ خدا اور مسلمان ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سوا اور کسی پر راضی نہیں ہے۔ پھر ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کی علالت کی حالت میں 13 نمازیں پڑھائیں۔ پھر سب یوم دوشنبہ آیا اور یہی دن آپ کی وفات کا ہے۔ صبح کی نماز کے وقت آپ سر مبارک پر ایک پیٹی باندھے ہوئے باہر تشریف لائے اور اس وقت ابوبکر لوگوں کو نماز پڑھا رہے تھے۔ ابوبکر نے پیچھے ہٹنے کا ارادہ کیا، آپ نے ان کو اپنے ہاتھ کے دائیں طرف بیٹھ کر نماز پڑھنے کا اشارہ کیا اور خود ابوبکر کے پیچھے نماز ادا کی۔ بعد ازاؤں کے لوگوں کی طرف مخاطب ہو کر فرمایا، اے لوگو، آگ بھڑکی، فتنے آ گئے، تم کو معلوم رہے جس چیز کو قرآن نے حلال یا حرام قرار دیا ہے، اس کے سوا میں نے کسی چیز کو حرام یا حلال قرار نہیں دیا۔ پھر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے مکان میں آئے اور وہیں آپ کا انتقال ہو گیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد ہی صحابہ میں ایک عظیم پریشانی پھیل گئی۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن الخطاب اس عادت نگہبانی سے متاثر ہو گئے، کچھ ہوش و حواس نہ رہا، تلوار کھینچ کر کھڑے ہو گئے اور بلند آواز میں کہنے لگے، منافق کہتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو گیا ہے، مگر وہ جھوٹ ہے، بلکہ وہ تو موسیٰ علیہ السلام کی طرف سے خدا سے ملنے گئے ہیں، تھوڑی دیر میں آ جائیں گے۔ اور جو کوئی یہ کہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مر گئے ہیں، اس کی گردن اس تلوار سے اڑا دوں گا۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جوش میں یہ سب کہتے جاتے تھے، کسی کی مجال نہ تھی کہ کوئی شخص ان سے یہ کہے کہ تم تلوار میان میں کر لو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو گیا ہے۔ اس عرصہ میں یہ واقعہ جنگ راز سن کر ابوبکر آ پہنچے اور سیدھے حجرہ مبارک میں جا کر عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا
کی گود میں سر مبارک لے کر بغور دیکھ کر کہا، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، بے شک آپ نے موت کا ذائقہ چکھا جس کو اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے لکھا تھا، اور اب ہرگز اس کے بعد آپ کو موت نہ آئے گی۔ اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّ إِلَيْهِ رَاجِعُونَ کہتے ہوئے باہر آ گئے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن الخطاب لوگوں سے یہی باتیں کر رہے تھے کہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا، چپ رہو۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کچھ بھی خیال نہ کیا۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دوبارہ کہنا مناسب نہ سمجھا کہ علیحدہ ہو کر لوگوں سے مخاطب ہوئے۔ جس قدر آدمی عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس مجتمع تھے، سب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو چھوڑ کر ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس چلے گئے۔ اس وقت آپ نے حمد و ثنا کے یا خطبہ پڑھا۔ ترجمہ: اے لوگو، جو شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کرتا ہو تو وہ انتقال کر گئے، اور جو خدا کی عبادت کرتا ہو وہ زندہ ہے۔ پھر آیت مذکورہ پڑھی۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبان سے ان آیات کا نکلنا تھا کہ لوگوں کے خیالات بدل گئے اور دفن حیرت کا عالم ایسا دور ہو گیا کہ گویا اس سے پہلے دور نہیں تھا۔ اس تاگرد تبدیلی پھیری سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس آیت کی نازل کا حال ہی نہ جانتے تھے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ پہلے میں نے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کہنے پر متعلق خیال نہ کیا تھا، لیکن جس وقت انہوں نے یہ آیت پڑھی تو مجھے یہ معلوم ہوا کہ یہ آیت ابھی نازل ہوئی ہے۔ مارے خوف کے پاؤں تھرا گئے اور زمین پر گر پڑا، اور میں نے یہ سمجھ لیا کہ آپ کا انتقال ہو گیا ہے، اور آپ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے مکان میں اسی جگہ پر انتقال فرمایا تھا۔ قبر شریف بنا کر رکھے گئے، اور آپ کے بعد تمام مسلمان کے اتفاق سے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ مقرر ہوئے۔